السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ لوگ کو اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، چیپٹر نمبر 4 لیکچر نمبر 5 جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے آج روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہے تو یہ جو اصل جو مطلب لیکچر ہے وہ نہرو رپورٹ پر ہے، لیکن پس منظر معلوم ہونا ضروری ہے۔ سائمن کمیشن 1927 میں ہندوستان میں آیا۔ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر 10 سال بعد ایک گورنمنٹ انڈیا ایکٹ آتا ہے، اس ایکٹ کی تبدیلی کے لیے یہاں آئے تھے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب نیا آئین بنایا جائے، تو وہ اس نئی آئین سازی کے مقصد کو لے کے یہاں پر ہندوستان میں یہ پورا جو ہے کمیشن یہاں آیا۔ اس کمیشن کا جو ہے استقبال اس طریقے سے کیا گیا کہ مسلم لیگ جو تھی وہ تو 2 حصوں میں بٹ گئی۔ سر شفیع گروپ، سر شفیع وہ شخص جنہوں نے مسلم لیگ جو ہے اس کے بنیاد میں کلیدی کردار جنہوں نے ادا کیا، مین رول جن کا تھا، جنہوں نے مسلم لیگ کو مسلم لیگ کا نام دیا، ان کے اور مسٹر جناح کے درمیان اختلافات ہوئے۔ سر شفیع کا یہ کہنا تھا کہ سائمن کمیشن کو قبول کر لیا جائے، جبکہ مسٹر جناح جو تھے اس کے مخالف تھے، لہذا مسلم لیگ تو 2 حصوں میں بٹ گئی۔ کانگریس کا اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ 7 رکنی جو سائمن کمیشن یہاں آیا ہے، جس میں 7 ممبر ہیں، آل آف دیم آر یورپین، جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب یورپین ہیں، ان میں سے ایک بھی ہندوستان نہیں ہے، جبکہ یہ ہندوستان کے فیوچر جو ہے کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے ہیں۔ تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا، لہٰذا انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، سائمن گو بیک، سائمن گو بیک، مطلب سائمن واپس جاؤ، اور جگہ جگہ جو ہے ہڑتال شروع ہو گئی، اور اس طریقے سے مطلب پورے ہندوستان کے اندر ایک انتشار والی کیفیت ہو گئی۔ سائمن کمیشن کی سفارشات کیا تھے؟ سب سے پہلے تو وہ مونٹیکو چیمسفورڈ ریفارم، ایک ریفارم آیا تھا، ایک ایکٹ تھا، گورنمنٹ انڈیا ایکٹ 1919، اس میں ڈائی آرکی سسٹم کو پیش کیا گیا تھا۔ سائمن نے سب سے پہلے جو ہے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ ڈائی آرکی سسٹم کو ختم کیا جائے۔ ڈائی آرکی سسٹم کو ہم اپنے موجودہ دور میں کیسے دیکھیں گے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا ہمارے یہاں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، یا بلدیاتی ایک پورا انتظام ہوتا ہے، کونسل ممبرس وغیرہ یہ سارے مطلب کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کونسلر کا سسٹم جو ہے یہ فرسٹ ٹائم انڈیا کے اندر انٹروڈیوس کیا گورنمنٹ ایکٹ 1919 پہ، جس پر شدید اعتراضات تھے پولیٹیشین کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جو اختیارات ہیں وہ ایک عام سے انسان کے پاس دے دیا گیا، اور ایک ایسے آدمی کو جس کا پالیٹکس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس کو جو ہے اس کے سپرد کر دیا۔ حالانکہ یہ ذمہ داریاں جو ہے یہ بھی وزارتوں کو ملنا چاہیے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ لہذا سب سے پہلے سائمن نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جو ہے ڈائی آرکی سسٹم یا 2 عملی نظام اس کو ختم کر دیا جائے۔ حکومت جو ہے وفاقی طرز حکومت، یعنی فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ ہو، سندھ ایک نیا صوبہ بنایا جائے اور اڑیسہ کو بھی ایک نیا صوبہ بنایا جائے۔ اسی طرح KPK میں آئینی اصلاحات قائم کیا جائے۔ یہ مختصراً جو ہے سائمن کمیشن کی سفارشات ہیں، جو مطلب مین جو کلوز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم آ جاتے ہیں نہرو رپورٹ کی طرف۔ جیسا کہ عزیز طلباء میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کانگریس جو ہے اس نے کھل کے مخالفت کی سائمن کمیشن کی، ہر سطح پہ۔ وہ سائمن کمیشن کو تسلیم کرنے پہ تیار ہی نہیں تھے۔ سائمن کمیشن جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو جائے گا، تو لہذا انہوں نے اس کو بالکل جو ہے مطلب قبول نہیں کیا۔ اس کے خلاف انہوں نے گھیراؤ، جلاؤ اور مطلب ہڑتال، اور ایک ہے نا جو سیاست میں جو ایک ہمیشہ سے ہنگامہ آرائی ہوتی ہیں اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے، وہ ساری چیزیں جو ہے کانگریس نے اس دور کے اندر یہ مطلب پورے ہندوستان کے اندر اس کو رائج کیا۔ لہذا اب جو ہے سائمن کمیشن کے مقابلے میں
نہرو صاحب نے جو ہے ایک رپورٹ پیش کی. اس میں 2 نہرو ہیں، موتی لال نہرو جو کہ والد ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں جواہر لال نہرو جو انڈیا کے پہلے جو ہے مطلب وزیر بنے. تو لہذا انہوں نے جو ہے اس کی سخت مخالفت کی اور پورا ایک کمیشن بنا کے اس میں 10 لوگ شامل تھے، جس کے چیئرپرسن موتی لال نہرو تھے. اور اس پورے جو ہے نہرو جو ہے رپورٹ کو جو ہے انہوں نے لکھا. لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں جو ہے ایک نئے طرز کا جو ہے آئین آئے اور وہ کانگریس کے مطابق ہو. لہذا اب وہ کیا تھا اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. میثاق لکھنؤ جو کہ 1916 میں پیش کیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو مانا گیا تھا اور مسلمانوں کو جو ہے کانگریس کے ساتھ، مطلب مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے درمیان ایک سیاسی ریلیشن شروع ہو گیا اور جو ہے ایک اتحاد قائم ہوا. ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا جو ہے خطاب ملا قائد اعظم کو. یہ گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں. سب سے پہلے تو میثاق لکھنؤ کو مسترد کر دیا گیا. اب میثاق لکھنؤ کو کس طریقے سے مسترد کر دیا گیا؟ پہلی بات یہ تھی کہ جناب وفاقی طرز حکومت یعنی فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ، یہ کوئی سر سائمن نے صرف پیش نہیں کیا تھا، بلکہ قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے. وفاقی طرز حکومت ہو جس میں صوبوں کو خود مختاری دی جائے. وفاقی طرز حکومت کے بجائے انہوں نے وحدانی طرز حکومت کو اپنانے کا کہا اور کہا کہ ہندوستان کو ڈومینین اسٹیٹس قرار دیا جائے. ڈومینین اسٹیٹس انگلش کا ورڈ ہوتا ہے ڈومیننسی، مطلب ہندوستان جو ہے وہ ایک ڈومیننسی ہو کس کی؟ برطانوی گورنمنٹ کی، برطانوی حکومت کے انڈر میں رہے، آزاد نہ ہو. تو ڈومینین ریاست جو ہے، یہ ڈومینین اسٹیٹس اس کو قرار دیا جائے ہندوستان کو کہ یہ برطانیہ کے ماتحت رہ کے کام کرے. یہ پہلا نقطہ تھا جو انہوں نے پیش کیا. اچھا، حکومت کس کی ہو؟ وفاقی طرز حکومت کے بجائے وحدانی طرز حکومت. وحدانی مطلب سنگل پارٹی گورنمنٹ ہو. اب سنگل پارٹی یہاں پر ہندوستان میں اس وقت سب سے جو طاقتور ترین جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ کانگریس تھی، جس کے ووٹ بھی مطلب بہت زیادہ تھے، جس کے ساتھ لوگ بھی بہت زیادہ تھے، اور جس میں مطلب جس پارٹی میں ہر قوم کا آدمی بھی شامل تھا. تو لہٰذا اس کی حکومت ہو، یعنی سیلف گورنمنٹ چاہتا تھا، یعنی اپنی حکومت کانگریس چاہتا تھا، اور وہ اس نے نہرو رپورٹ میں کھل کے پیش کیا. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ بھئی علیحدہ انتخابات یا جداگانہ انتخابات کے اصول کو ختم کر دیا جائے اور مخلوط انتخابات کو متعارف کرایا جائے، رائج کیا جائے. تو یہ جداگانہ انتخابات، سیپریٹ الیکٹریٹ، اور اس کے مقابلے میں جو ہے مخلوط انتخابات، جوائنٹ الیکٹریٹ. وہ کیا ہے؟ سیپریٹ الیکٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی، چاہے وہ چھوٹی پارٹی ہو چاہے وہ بڑی پارٹی ہو، وہ اپنے انتخابات اپنے سیٹوں پہ لڑیں گے. اپنے قومیت کے بنا پر جو ہے سیٹیں جو اس کو ملی ہیں، جو اس کے نیشن کے مطابق جو سیٹس ہیں، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کے اندر وہ حصہ لے گی. اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو پھر بڑی پارٹی کے ساتھ، جو جیسے کانگریس جیسی بڑی پارٹی اس کے ساتھ شامل ہو جائے یا وہ علیحدہ رہے. ان کو کوئی مطلب چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. مطلب یہ ایک مطلب الیکشن کا ایک طریقہ ہے. لیکن اس کو ختم کرنے کے بعد جوائنٹ الیکٹریٹ، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی چھوٹی پارٹی ہے جب تک کہ وہ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ نہ ملے، یہ کانگریس کی رائے تھی، جب تک وہ اس بڑی پارٹی کے ساتھ نہیں ملے تو وہ اپنی حکومت وہاں پر قائم نہیں کر سکتی. تو یہ جو ہے نا مطلب ایک بات تھی جو بالکل مسلمانوں کے خلاف جاتی، کیونکہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نے سیپریٹ الیکٹریٹ کا مدعا اپنے سامنے رکھا اور
سپریٹ الیکٹریٹ کو ہی اپنا مقصد بنایا ہو، یعنی جداگانہ انتخابات کا اصول ہی اس کو سامنے رکھا، اور اسی بنیاد پر اس نے مسلمان نشستیں جو ہے مطلب گورنمنٹ انڈیا ایک 1909 کے اندر لے کے آئے، اور اسی بنیاد پر مانٹی کو چانس فار ریفارم میں بھی جو ہے مطلب گورنمنٹ ایکٹ انڈیا 1919 کے اندر بھی اس کو لایا گیا۔ اس چیز کو ختم کر دیا گیا، یہ نہرو رپورٹ کی سفارشات تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو ہے نشستیں تقریباً 1/3 ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ سے مسلم لیگ کا مطالبہ تھا، چاہے وہ میثاق لکھنؤ میں اس نے یہ مطالبہ کیا ہو، چاہے وہ دہلی تجاویز کے اندر اس کا مطالبہ، اس کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا کہ مسلمانوں کا کم از کم 100 میں سے 25 سیٹس مسلمانوں کی ہوں۔ لیکن نہرو رپورٹ نے جو سفارشات پیش کی آئین کی، نئے آئین کی، اس میں یہ کہا کہ مسلمانوں کو صرف 1/4 کے قریب جو ہے مسلم سیٹس ملے، تاکہ جو ہے یعنی تقریباً جس کی تعداد 12 یا 13 کے قریب تعداد بنتی ہیں نشست کی، تو اتنی مسلم سیٹیں ہوں، یعنی مسلمانوں کو جو 25 سیٹیں ملنے کی جس کی سفارشات پہلے سے موجود تھیں اس کو ختم کر کے، جس کو انہوں نے خود تسلیم کیا میثاق لکھنؤ میں کہ مسلمانوں کو جو ہے مطلب 1/3 سے کم جو ہے نشستیں نہ ملیں، اس کو ختم کر کے ایک نئی بات جا کے لے کے آئے۔ تو مطلب جو میثاق لکھنؤ کا اصولی موقف تھا اس کو انہوں نے بری طریقے سے ختم کر دیا، یعنی مسلمانوں کی آدھی سیٹیں ہو گئیں، 25 کے مقابلے میں 13 سیٹیں یا 12 سیٹیں بنتی ہیں۔ سندھ کو جو ہے علیحدہ صوبہ بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کا ایک علیحدہ، چونکہ مسلمانوں کی آبادی سندھ میں، تو جو سندھ پریزیڈنسی ہے اس کو ختم کر کے، سندھ پریزیڈنسی شروع سے بامبے کے ساتھ ملا ہوا تھا، یعنی بامبے اور سندھ کو ایک پریزیڈنسی کا درجہ دے دیا گیا تھا، تو اس کو جو ہے مطلب علیحدہ کرنے کا شروع سے مسلمانوں کی مطلب یہ آواز تھی، چاہے وہ 1916 ہو چاہے اس کے بعد ہو، مسلمانوں کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا کہ سندھ کو ایک علیحدہ صوبہ قرار دیا جائے۔ لیکن نہرو نے یہ شرط رکھی کہ سندھ کو اس صورت میں علیحدہ کیا جائے جب وہ اس قابل ہو کہ وہ اکانومیکل اپنے سروائیو کر سکے، اپنے اخراجات کو خود اٹھا سکے، اپنے معاشی نظام کو بہتر کرے، تب تو جو ہے اس کو علیحدہ کیا جائے۔ پھر ساتھ ساتھ میں ایک اسی سندھ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی انہوں نے رکھی، وہ یہ رکھی کہ کرناٹک جو ہے اس کو ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ کرناٹک ایک پوری ریاست تھی، اس کو ریاست ختم کر کے، اور وہاں پہ ہندو اکثریت ہے، سندھ کے بجائے وہاں پر جو ہے کرناٹک میں صوبہ بنایا جائے۔ پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی زیادتی یہ تھی کہ بھئی ہندی کو جو ہے نا سرکاری زبان قرار دی جائے، اور مطلب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کام مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں ذہنی طور پہ مسلمان جو ہے اردو سے وابستہ تھے، اس کے بجائے ہندی کو جو ہے مطلب سرکاری زبان اگر قرار دے دی جائے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو ایک ذہنی طور پہ تکلیف ہوتی، اور مسلمان بہت زیادہ مطلب تکلیف کا شکار ہوتا۔ لہذا مسلمانوں نے نہرو رپورٹ جیسی سامنے آیا، مسلمانوں نے اس کے خلاف، جتنے مسلمان لیڈر تھے ان سب نے کھل کے اس کی مخالفت کی، مولانا محمد علی جوہر ہوں چاہے وہ مولانا شوکت علی، حالانکہ قائد اعظم کے ساتھ ان کے اختلافات تھے لیکن وہ اس بات میں تو وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ شامل تھے، اور مسٹر جناح تو تھے ہی اس کے مخالف۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ہندوؤں کی شدید تنگ نظری پر مبنی نہرو رپورٹ ہے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے، اور اگر اس کو تصفیہ نہ کیا جائے تو مختلف سانحات جنم لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے قائد اعظم نے کہا، اور اسی طرح جو ہے مولانا محمد علی جوہر اور جو ہے مولانا شوکت علی باوجود جو ہے خلافت تحریک میں قائد اعظم ان کے بالکل مخالفت تھے، مختلف نظریہ رکھتے تھے خلافت کے بارے میں، اس لیے ان دونوں کے درمیان اختلافات تھے، لیکن یہاں پر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے اب ہندوؤں کے غلام بن کے رہ جائیں گے۔ پھر اسی طرح جو ہے ابوالکلام آزاد جیسے بڑے لیڈر جو کہ کانگریس کے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا، نہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو جائے گی۔
نل رپورٹ آپ کا مطلب آپ کے پیپروں میں جو یہ کوشچن آتا ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے کہ نل رپورٹ میں کے نکات بتائیے، یا پھر یہ سوال میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا رد عمل ہے. تو مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا؟ شدید رد عمل تھا اس کا، اور مسلمانوں نے کہ جتنے لیڈر تھے ان سب لوگوں نے جو ہے کھل کے اس کی مخالفت کی. اس میں مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر اور ابوالکلام آزاد جیسے لوگ، ان لوگوں نے بھی اس بات کی اختلاف کیا کہ نہرو رپورٹ بہت زیادہ زیادتی پر مبنی ایک رپورٹ ہے. بہرحال مسٹر جناح نے جو ہے اسی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کا ایک جواب دیا، اس کا ایک مطلب ریئیکشن انہوں نے دیا. اس ریئیکشن کو ہم جو ہے 14 پوائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ میں، کہ مسٹر جناح نے جو ہے اپنے 14 پوائنٹ 14 نکات پیش کیے. تو انشاءاللہ اس 14 نکات کے بارے میں اپنے اگلے لیکچر میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس 14 نکات سے پہلے ایک دہلی تجاویز تھی جو مسٹر جناح کی کوشش تھی، وہ انہوں نے مختصر طور پہ کی. اس کا مختصراً ذکر کر دوں. ان کے 3 مطالبات تھے. ایک تو یہ کہ وفاقی طرز حکومت قائم کی جائے. دوسرا یہ مطالبہ تھا کہ جداگانہ انتخابات یعنی سیپریٹ الیکٹریٹ کو رائج کیا جائے. تیسرا یہ مطالبہ تھا کہ سندھ کو ہر صورت میں علیحدہ کر دیا جائے بامبے پریزیڈنسی سے. نہرو نے ان سے یہ کہا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں اور وہاں پہ انتخابات کر لیں. اگر آپ کی رائے کو جو ہے ان لوگ حمایت کرتے ہیں تو یہ بات مطلب ہم بھی قبول کر لیں گے. لیکن اکثریتی طور پہ اس انتخابات کا یہ نتیجہ نکلا کہ اکثریتی جو ہے لوگوں نے، خود مسلمانوں نے اس جناح کے جو ہے تجاویز کو سختی سے جو ہے مطلب رد کر دیا، مسترد کر دیا. اور مسٹر جناح نے اس وقت مطلب یہ کہا کہ آج اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے تو پھر کل کسی کو اس کی کوئی شکایت نہ ہو، اور کل جو ہے مطلب ہمارا مستقبل جو ہے اس کو بہت مطلب خراب صورتحال ہو سکتا ہے. یہ ان کا کہنا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے جواب میں پورے 14 نکات پیش کیے، 14 پوائنٹ، جو تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا. تو عزیز طلبہ، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں.